ایوب 23 باب اس کی 10 آیت سے لے کر 12 آیت تک پڑھیں گے۔ لیکن وہ اس راستہ کو جس پر وہ میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ یہ پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے ڈالے گا تو میں سونے کی مانند نہیں کراؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے۔ میں اس کے راستہ پر چلتا رہوں، برگشتہ نہیں ہوا۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیر کیا ہے۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے سے سب تشریف رکھیں۔ ایک بار زوردار تالیاں کو دعا کے لیے، اچھی پرستش کے لیے، اچھا بجانے کے لیے ہم سب اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ خدا کی بڑی خوبصورت زندگی ہے جو ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ ایوب کی کتاب ابھی ہم نے پڑھی۔ ایوب روح زمین پر ایک کامل شخص، راست باز آدمی اور گناہ سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا شخص۔ ایوب اس زمانے میں امیر ترین شخص تھا، اور راست باز دیکھا ہے کہ وہ راست باز اور کامل شخص تھا، اور راست باز تھا اور بدی سے دور رہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا شخص۔ اور جب اس کو آزمائش اس کی زندگی میں آئی، آج بھی جب ہماری زندگی میں آزمائش خدا کی طرف سے ہماری زندگی میں آزمائش آتی ہے، کیونکہ اسی کتاب میں لکھا ہے جو عورت سے پیدا ہوتا ہے دکھوں سے بھرا ہے۔ اور ہم سب دکھ، مصیبت، پریشانی کسی بات پر، اور لکھتا ہے 10ویں آیت میں، لیکن وہ اس راستہ کو جس میں میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ خدا ہماری سب حالتوں کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جس حالت میں، جس ترتیب کے ساتھ، جس راستے کو چلتا ہے وہ جانتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بس میں جان گیا تو کتنے کو پانی چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھائی بس بیٹھا ہے، مجھے پتا ہے وہ کتنے کو پانی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں پتا اس کو کہ کیا وہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ انسان کسی کو فرق نہیں سکتا، لیکن خدا کا روح جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے کہ میں جس راستے پر چلتا ہوں، یا میں جانتا ہوں کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کتنے کو پانی چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں، کس حالت میں ہوں، اور کس جگہ پر یا کس راستے پر چل رہا ہوں، میرا راستہ کہاں پہنچے گا۔
میں کس مقاموں کی طرف جا رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے لیکن وہ اس راستے میں جس میں میں چلتا ہوں جانتا ہے جب وہ مجھے ڈالے گا اور سونے کی مانند میں نکل آؤں گا. جب اس کی مرضی، جب اس کی نظر، جب اس کی شفقت مجھ پر ہوگی تو میں وہاں پہ ٹھیک ہے. لیکن وہ کرتا ضرور ہے، وہ ایک موقع ضرور دیتا ہے. ایک نہیں بلکہ 3 موقع دیتا ہے. ایک بار نہیں بلکہ 2 بار نہیں بلکہ 3 بار موقع فراہم کرتا ہے. سول کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس کو پالوس کہتے ہیں، اس کی حالت کیسی تھی؟ وہ مسیحی کو، قوم کو، وہ اس کے لوگوں کو جو دعا کرنے والے تھے، جو اس کی پیروی کرنے والے تھے، وہ ان کو کیا کرتا تھا؟ ستاتا تھا. خدا نے کہا ہے سول تو مجھے کیا کرتا ہے؟ ستاتا ہے. تو میری قوم کو نہیں بلکہ مجھے ستاتا ہے. تو کیا اس نے اس کو تانا، اس کو سونے کی مانند بنا دیا، اس کو ایسی راستہ دکھایا، ایسی نجات اس کو اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ سونے کی مانند. آج ہمیں بھی وہ راستوں پر لانا چاہتا ہے، ہمیں بھی وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہمارے راستوں کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے. داؤد کہتا ہے، پچھلی بار میں آئے تھے اسی لیے دوبارہ دہراتا ہوں آیتیں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ جائیں. داؤد کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور تجھے بتاؤں گا تجھے میں کس راہ پر چلنا ہے. انسان کی حالت کو خدا جانتا ہے، وہ واقف ہے. اور اس کے آگے 11ویں آیت کو پڑھیں گے. میرے پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہے ہیں. میرے پاؤں اس کے قدموں سے لگے رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں خدا کے پاؤں کے ساتھ لگے رہے ہیں. اگر ہم اپنی سمت کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاؤں خدا کے قدموں کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے. اگر ایک بچہ، جب چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ چل نہیں سکتا تو باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلاتا ہے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کے اوپر اس کے پاؤں رکھ کر اس کو قدم بڑھاتے ہیں، چلاتے ہیں، اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسے چلنا ہے. وہ لکھتا ہے کہ میرے پاؤں اس کے قدموں سے لگے رہے. ایک شخص تھا، کلام اقدس میں جہاں اناجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے، خدا یسوع مسیح پانی پر چل رہے ہیں. خدا یسوع مسیح پانی پر چل کر رات کے عالم میں شدید کشتی میں سوار تھے. تو خدا یسوع مسیح بعد میں ان کے پاس پہنچے اور رات کے عالم میں کشتی پر نہیں بلکہ کس پر جا رہے تھے؟ پانی پر جا رہے. پترس نے کیا کہا کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی اسی طرح چل سکوں. وہ کس پر توقع اس نے کیا؟ یسوع مسیح. اسے کہا کہ میں بھی اسی طرح چلنا چاہتا ہوں جس طرح تو چل رہا ہے. تو کیا وہ چلا؟ پانی پر چلا. یسوع کو دیکھتا رہا، اس کے قدموں کو دیکھتا رہا.
اس کے جلال کو دیکھتا رہا, اس کی قدرت کو دیکھتا رہا, تو وہ پانی پر چلا کہ نہیں چلا کہ نہیں چلا. تو جب اس نے یسوع کے کو دیکھنے کی بجائے آدمیوں کو دیکھنا شروع کیا تو وہ کیا گرا. آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے نشے قدموں پر چلیں اور وہ برکتیں پائیں جو وہ اپنے لوگوں کو دینے کی قدرت ہے, اگر ہم اس سے بھٹک جاتے ہیں, ہماری نگاہیں, ہمارے چال, ہمارے راستے, ہماری سوچیں, ہمارے خیالات اس سے بھٹک جاتے ہیں, تو کیا ہم گرتے نہیں؟ گرتے, کیونکہ ہم دنیا میں ڈوب جاتے ہیں, دنیا داری میں رہ جاتے ہیں, اسی لیے ہم گر جاتے ہیں. لیکن جو یسوع کو تکتا رہتا ہے وہ پترس کی طرح پانیوں پر چلتا ہے, یسوع کے قدموں کے پاس رہتا ہے, یسوع کے ساتھ اسی طرح چلتا ہے جس طرح یسوع چلتا ہے. اسی لیے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ویسا ہی رویہ اختیار کرو جیسا کہ مسیح. اور جب اس نے وہ رویہ اختیار کیا, پترس نے ویسا ہی رویہ اختیار کیا, تو وہ پانیوں پر چلنا شروع, گاہ چلنا شروع ہو گیا, پانی پر چلنا شروع ہو گیا. اور آج ہم بھی اپنی زندگی میں ویسا ہی جوش, ویسا ہی خیالات, ویسی ہی خدمت, ویسی ہی حلیمی, ویسی ہی پاکیزگی, ویسی ہی فروتنی, ویسا ہی جلال اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم بھی طوفانوں کو کہیں گے تھم جاؤ. اس نے کہا طوفان تھم جاؤ, تو طوفان تھم گیا. اگر آج ہمارے پاس بھی اختیار ہے, آج اس کے لوگوں کے پاس بھی اختیار ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, تجھے کسی چیز پر زر نہ ہو. ایک بات ہے کہ اگر تم میرے قدموں پر نقشے قدم چلو گے, اور لکھا ہے کہ اس کے راستوں پر چلتا رہوں اور برگشتہ نہیں ہوں. اگر کوئی شخص اس کے راستوں پر چلتا رہے گا, برگشتہ نہیں ہوگا, کبھی گھومے گا نہیں, کبھی اندھیری راستوں پر نہیں چلے گا. ایک شخص اس کے راستے پر نہیں چلا, بہت شخص تھا, اس کو کہاں بھیجا گیا تو کہاں چلا گیا, بہت شخص تھا. یونا کہاں بھیجا گیا, اس کو جس جگہ بھیجا گیا اس جگہ نہیں گیا, بلکہ اپنی مرضی سے اس نے راستہ کو بنایا. تو لکھا ہے کہ میں نے اس کے راستہ پر چلتا رہوں اور برگشتہ نہیں ہوں گا. اگر شخص یونا اگر اس کے راستے میں کہے ہوئے مقام پر چلا جاتا تو اس کو وہ پانی کے طوفانوں میں وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن نہ رہنا پڑتا. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے راستوں پر نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے ایام زندگی پر گزاریں. ہم اپنے ایام جو زمین پر ہیں اس کی ہدایات کے مطابق ہیں. دعا میں, کلام میں کیا انسان اپنے راستوں کو جانتا ہے؟ خدا بتاتا ہے. اگر آپ دعا میں بیٹھیں گے خدا کے کلام میں, اس میں سن کر اس پر عمل کریں گے, تو کیوں نہ وہ آپ کو اپنی روح کی ہدایت کے مطابق آپ کو بتائے گا. ایسے نہیں کہتے کہ بھائی وہ اس بندے نے بہت بڑی برکت ہے, کیونکہ روح اس کو بولتا ہے, اس کے ساتھ روح اس کی ہدایات کرتا ہے, روح اسے بتاتا ہے کہ تمہیں کس طرح گزرنا ہے. اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو آسمان کھلتا ہے اور خدا اس کی دعا کو سن کر جواب دیتا ہے. کیونکہ وہ
اس کی ہدایات پر چلتا ہے، اس کے راستوں پر چلتا ہے، وہ برگشتہ نہیں ہوتا۔ بعد میں آئی میں اس کے لبوں کے حکموں سے ہٹانے، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ اسے ذخیرہ کیا ہے۔ انسان کلام سے زیادہ اپنی فکر کرتا ہے، انسان کلام سے زیادہ اپنی فکر کرتا ہے۔ اگر ہم سنڈے والے دن اس کا وقت جو ہے خدا کو دیں گے تو وہ آپ کی تمام کاموں میں، تمام چیزوں میں برکت دے گا۔ کہتا ہے میں اپنی خوراک سے زیادہ جو میرے جسم کے لیے جو ضروریاتی زندگی ہیں ان سب کو پیچھے ہٹاتا ہوں، لیکن تیرے کلام کو میں آگے رکھتا ہوں۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور آپ کے لیے روشنی ہے۔ تو اسی لیے تو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پہلے آپ اپنے کلام کو، خدا کے کلام کو اپنے آگے رکھیں۔ اور دس میں لکھا ہے تو پھر میں تیرے آگے آگے چلوں گا، کیونکہ کیوں آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنی مصروفیات سے زیادہ خدا کو ترجیح دی ہے۔ کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور تیرے ناہموار راستوں کو، کیوں؟ کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ خدا کے کلام کو ترجیح دی ہے، اور جو سب سے زیادہ خدا کے کلام کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اس سے برکت دیتا ہے، وہ اس کے ناہموار راستوں کو، رکاوٹوں کو، مشکلوں، پریشانیوں کو، تنگیوں کو، ہر چیز سے وہ نکالنے کی قدرت ہے۔ اگر ہم اسے ترجیح دیں گے، خدا ہماری حالتوں کو جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں، ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، وقت تبدیل ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد دوسرا گھنٹہ، تیسرا، چوتھا، وقت تبدیل ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، مہینے تبدیل ہوتے ہیں۔ کیا کبھی خدا کا کلام تبدیل ہوا؟ وہ اب تک یکساں ہے۔ خدا کا کلام اب تک یکساں ہے، اور جو اب تک یکساں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کلام کی تلاوت کی تھی، اس میں منادی بھی کی تھی کہ تم سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد ہے، اور جو سچائی سے واقف ہوتا ہے اور سچائی اسے آزاد کرتی ہے، اور وہی ہمارے راستوں کو جانتا ہے، وہی ہماری فکروں کو جانتا ہے، وہی ہماری مدد کرتا ہے، وہی ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہی یہوہ یری ہے، وہی آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا، وہی سب کچھ کرنے والا، وہی ہمارے لیے ایک کام 40 کوڑے کھانے والا، وہی اپنے لہو سے اپنے لوگوں کو شفا دینے والا خدا ہے۔ یسوع نام سب ناموں سے آلہ ہے، آسمان اور زمین کے نیچے کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملے، کیونکہ وہی ہماری حالتوں کو جانتا ہے۔ اگر جانتا ہے تو ہمیں بھی جاننا ضروری ہے، اگر وہ ہمیں جانتا ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اکثر یادی کے لفظ نے وہ کہتا ہے بھائی تو اپنے گریبان سے لگے،
بڑوں کی باتیں بعض اوقات موقع پر کی جائے تو آج ہمیں اپنے آپ میں جھانچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں، خدا یسوع مسیح نے کہا تم جو اوروں پر الزام لگاتے ہو خود پر اس پر عمل نہیں کرتے. وہ کہتا ہے کہ تو اپنی آنکھ کے شریر کو نہیں دیکھتا بلکہ دوسرے کے طریقے کو نگاہ میں رکھتا. آج ہمیں اپنے شریر پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی حالت کو میں جانتا ہوں کہ اس کی نگاہ میں کا نہیں بلکہ شدید ہے، اس کی زندگی میں چھوٹا نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہ موجود ہیں. ہمیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نکل جائیں گے تو وہ ہمیں برگشتہ نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں گمراہ نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ ہماری تمام راہوں میں ہماری حفاظت کرے گا. وہ اپنے چراغ کو جو اس کا روز نور کی مانند وہ ہمارے درمیان میں آتا ہے. جس طرح بنی اسرائیل قوم کو جب وہ بیابان میں رات کے عالم میں سفر کرتے تھے تو آگ کی مانند، ستون کی مانند وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا. وہ چراغ جلا کر یعنی کہ آگ جلا کر لوگوں کو ان کے راہ کی طرف دکھاتا تھا. آج ہمارے پاس چراغ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اسے اپنی زندگی میں جگہ دے اور اپنے آپ کو روشن کریں. وہ کہتا ہے کہ تم بھی دنیا کے نور ہو. اگر کلام ہمارے لیے روشنی ہے، کلام دنیا کا نور ہے، تو اس نے کہا تم بھی دنیا کے نور ہو. آئیں آج یہ وقت ہے کہ ایوب کے دوست اس کے پاس آئے اور اس سے باتیں کرتے تھے اور ایوب انہیں جواب دیتا تھا. آج ہمارے پاس بھی خدا کا کلام آتا ہے اور وہ ہم سے بات کرتا ہے، وہ ہم سے بھی جواب مانگتا ہے، وہ ہمارے اندر سے بھی وہ ایمان کی مضبوطی مانگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی اس برکت میں، اس سونے کی مانند وہ ہمیں تانے، وہ ہماری کاٹ چھانٹ کرے، وہ ہمیں پھلدار بنائے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل پیدا ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم پھلدار بن جائے، ہم وفاداری سیکھنا شروع ہو جائے. وفاداری کہیں سے نہیں ملتی. خدا کے ساتھ وفاداری کرنی ہے تو اس کے حکموں کو سیکھنا ہے، اس کی تابعداری کرنا ہے، تو پھر وفاداری ہماری زندگی میں پیدا ہوگی. انسان ہمیشہ دکھوں سے بھرا ہے، مصیبتوں سے بھرا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے، وہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے، وہ ہماری حالتوں سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے. ہمیں ان مقاموں میں یسوع مسیح گیا، آسمان پر گیا، یسوع مسیح آسمان پر گئے، دونوں نے کیا وعدہ کیا؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے. اگر ہم ان مقاموں میں پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا، ہمیں اپنی حالتوں کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی پوزیشن کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی شخصیت کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے چال چلن کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی لینگویج کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہے. تو پھر اس کی حضوری سے برکت پائیں گے، زندگی پائیں گے اور قصص کی زندگی پائیں گے. ہاللیلویا. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور ایڈر ظلف کا سب سے گزارش ہے اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا ہے کہ خدا ہمیں